الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، آج امت مسلمہ پر جو حالات ہیں، جو مسائل ہیں، یہ اپنی تاریخ کے اعتبار سے کوئی نئے نہیں ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ یہ آج جتنی سنگینی اپنے اندر رکھتے ہیں، اپنی سنگینی کے اعتبار سے بھی نئے نہیں ہیں. حالات اس سے زیادہ بھی رہے ہیں اور اس سے زیادہ سنگین بھی رہے ہیں. انڈونیشیا سے لے کے مراکش تک مکمل عرب، مکمل عجم، یورپین سرزمین ہو، دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں مسلم امہ پر حالات نئے ہوں. یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ حالات نئے نہیں ہیں، لیکن اور یہ میں نے عرض کیا کہ حالات اتنے سنگین بھی نہیں ہیں. اس سے زیادہ سنگینی حالات میں پہلے رہی ہے. اور اس زمین پر وہ دن دیکھے گئے، انسانوں کی آنکھوں نے وہ دن دیکھے ہیں جب لاشوں کے ڈھیر نہیں انبار دکھے، اور کسی ایک خطے میں، علاقے میں، شہر میں، قصبے میں، گاؤں میں، محلے میں دو چار موتیں ہو گئی ہوں ایسا نہیں ہے، بلکہ راستے قتل گاہ بن گئے، گلیاں لاشوں سے بھری پڑی تھی. ایسا بھی نیا نہیں ہے کہ اس وقت امت مسلمہ جن حالات میں ہے بچوں کا قتل نیا ہو. ایسا بھی نہیں ہے کہ خواتین کا قتل نیا ہو. ایسا بھی نہیں ہے کہ بوڑھوں پر مظالم نئے ہو. ایسا بھی نہیں ہے کہ ہاسپٹلوں میں اور مدرسوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اسکولوں میں بمباری کوئی نئی ہو. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ مسلم امہ کی تاریخ میں اتنی مرتبہ کے حادثات ہیں کہ اگر آپ ان حادثات کو شمار کرنا چاہیں تو آپ شمار کرتے کرتے تھک جائیں گے. اس زمین پر چنگیز خان کو دنیا نے دیکھا، اس زمین پر ہلاکو کو دنیا نے دیکھا، اس زمین پر تاتاریوں کو دنیا نے دیکھا، اس زمین پر انگریزی سامراج کو دنیا نے دیکھا ہے. اور دنیا جہان کے ملکوں میں جیسے جیسے حالات امت پر رہے ہیں، اپنی اپنی زمین کے اعتبار سے مسائل کا سامنا لوگوں کو رہا ہے. امت مسلمہ گزشتہ زمانوں میں ان حالات سے گزر کر یہاں پہنچی ہے، اور جن اللہ کے بندوں کے سامنے تاریخ کے اوراق ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ قتل کی یہ صف نئی بچھائی گئی ہے، قتل کا یہ میدان نیا نہیں ہے.
ایسی قتل گاہیں اور میدان بہت پہلے سے سجے آتے رہے ہیں، اور مسلمان بحیثیت مسلمان اپنی سی کوششیں قربانیاں پیش کرتا رہا ہے۔ غزہ کی سرزمین پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی نیا نہیں ہے۔ آج 40,000 فلسطینی اگر شہید ہو گیا تو میری آپ کی معلومات میں ہے، اس لیے مجھے اور آپ کو وہ زیادہ لگ رہا ہے۔ آج سے پہلے سوشل ایکٹیویٹیز اتنی زیادہ تیزی کے ساتھ نہیں پھیلی تھیں، آج سے پہلے سوشل نیٹ ورک کا وجود اتنا زیادہ سرگرم نہیں تھا، تو نتیجے میں چیزیں پہنچنا ذرا مشکل ہوتا تھا۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے فلسطین میں، غزہ میں اور اس کے نواحی علاقوں میں تباہی کا، بمباری کا، اسرائیل کے مظالم کا، اس کی زیادتیوں کا، اور اللہ کے ان مظلوم بندوں پر زمین کو تنگ کرنے کا، تو یہ سلسلہ بھی کوئی نیا نہیں ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کے لیے باوجود زمین اپنی وسعت کے تنگ کی گئی، یہ سلسلہ بھی کوئی نیا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج اگر موجودہ حکومت اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ کوئی بل لے کر آ رہے ہیں اور وہ اس کو پاس کر رہے ہیں اور وہ مسلمانوں کے مخالفت میں جا رہا ہے، ان کے آئینی حقوق پر ڈاکہ زنی ہو رہی ہے، تو یہ بھی کوئی نیا نہیں ہے۔ اس سے پہلے کی جو حکومتیں رہی ہیں وہ بھی یہی سب کرتی رہی ہیں۔ مدارس کے خلاف بل لائے گئے، اور بہت پہلے ایک بل لایا گیا تھا کالے بل کے نام سے، اس میں مشترکہ جد و جہد کی گئی اور اکابر علماء اٹھ کر کے تقابل میں آئے، حکومت کے بعد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی گئی، بالآخر یہ کہ حکومت نے اس بل کو واپس لیا۔ مسلمانوں کی لنچنگ ہونا یہ بھی کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ آج اکے دکے مسلمان کو کہیں پکڑ کر مار دیا جاتا ہے، اور ابھی بالکل لیٹسٹ آج ہی میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، مجھے حیرت ہے، وہ کس صوبے کی ہے مجھے نہیں معلوم۔ ایک ڈاکٹر کی دکان پر ایک خاتون جاتی ہے اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر، آپ دیکھیں مائنڈ سیٹ ہے، آپ تو ای وی ایم کو دہائی دیتے رہو، جتنا ماموں مسلمان ہے ایک جگہ بیٹھے گا، ارے دھوکہ بہت ہوا، تیرے باپ کا راج چل رہا ہے، پھالتو کی باتیں کرتے پھرتے ہو، اپنی عقل اپنی غلطیوں کا ٹھیکرا دوسروں کے سر پھوڑتے ہو، کب تک ای وی ایم کو دوش دو گے؟ یہ تسلیم کیوں نہیں کر لیتے ہو کہ آپ کی عدم محنت کا نتیجہ ہے ایک بہت بڑی تعداد کی ذہن سازی کر دی گئی ہے، وہ سارے کے سارے ہندو نہ ہونے کے باوجود ہندو ہو گئے ہیں، اور آپ مسلمان ہونے کے باوجود مسلمان نہیں ہو سکے ہیں۔ دلت ہندو ہے، ارے بولو، بریانی تو کھا کے آئے ہو، روٹی تو کھا کے، ناشتہ تو کر کے آئے ہو یار، دلت ہندو ہے۔ ہیمنت سورین جھارکھنڈ کا سی ایم، غالباً اندر ہے کہ چھوٹ گیا معلوم نہیں، سی ایم نے جب شپت گرہن کے سماروہ میں شپت لی تو یہ کہہ کر اس نے اس بات کو کنڈیم کیا کہ ہم ایشور کے نام کی شپت نہیں لیں گے اس لیے کہ ہم ہندو نہیں ہیں۔ یہ ہیمنت سورین نے کہا، یہ آن ریکارڈ چیزیں موجود ہیں۔ اس ملک میں آدی واسی ہندو ہیں نہیں ہے، وہ خارج کرتے ہیں اس کو، پارسی ہندو ہے خارج کرتا ہے اس کو، دلتوں کی جتنی غوطیں ہیں وہ ہندو ہیں نہیں، بہت سی غوطیں خارج کرتی ہیں اپنے آپ کو۔ آپ سکھوں کو ہندوؤں کی صف میں لا کے کھڑا کریں گے؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں ایک مہم گویا چلائی گئی، ایک محنت گویا کی گئی، اور سارے ملک کے مسلمان طبقے اور عیسائی طبقے کو چھوڑ کر بقیہ سب کو ہندو بنا دیا گیا۔ یہ محنت کی گئی ہے، بلا وجہ نہیں ہوئی، یہ محنت کی گئی ہے، ہم نے اور آپ نے کر کے نہیں کھایا، حضرت معاف کرنا، بہت معافی کے ساتھ۔ پھر بات نکلتی ہے تو پھر وہ گھر کی پولیں کھلنے لگتی ہیں، تو اس لیے ذرا سا وہ عجیب لگتا ہے، گھر کی پولیں کھلتی ہیں نا تو وہ اپنی کھل رہی ہیں چونکہ، تو وہ پھر عجیب لگتا ہے، ہم نے نہیں کر کے کھایا اور ابھی بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ ہماری صورتحال یہ، میں عرض کر رہا ہوں زمین پر مسلم امہ کے لیے جو حالات ہیں وہ نئے نہیں ہیں، یہ لنچنگ کے سلسلے پہلے بھی تھے، اس کی شکل بدلی ہوئی تھی، بم بلاسٹ ہوتے تھے، مسلمان اٹھائے جاتے تھے، کہیں ہلکا سا شوشہ پایا گیا اٹھا لو مسلمانوں کو، گرفتار کیے گئے مسلمان،
ہم سارا دوش موجودہ حکومت کے اس دھڑے کو نہیں دے سکتے. اس سے پہلے جو حکومتیں ایک لمبے زمانے تک اقتدار میں رہی ہیں ان کے حالات بھی کچھ کم نہیں رہے. اور میں نے اس کو بہت پہلے بھی کہا ہے کہ ہم مسلمانوں کو سیاسی خانوں میں اپنا مستقبل تلاش نہیں کرنا چاہیے. ہمارے مستقبل کے خاکے چھپے ہیں تعلیم میں, ایجوکیشن سسٹم میں. ہمارے مستقبل کے خاکے چھپے ہیں اسلام کو اپنے وجود پر عیاں کرنے, نافذ کرنے اور اللہ کے دوسرے غیر مسلم بندوں تک اسلام کی صحیح تصویر پہنچانے میں. میرے بھائی, آج امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے اس میں نیا پن تو کچھ نہیں ہے, لیکن ایک چیز نئی ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں تھی. حالات تھے لیکن یہ بات نہیں تھی, حالات تھے لیکن یہ کنڈیشن نہیں تھی. آج سے پہلے جب کبھی امت پر حالات آئے تو سوشل نیٹ ورک نہیں تھا, تڑپتی لاشیں نہیں دکھتی تھیں, بلکتے بچے نہیں دکھتے تھے, بیوہ بہنیں نہیں دکھتی تھیں, ماؤں کے لاشیں پڑے ہیں, باپ بھائیوں کے لاشیں پڑے ہیں. فلسطین جل کے خاک ہو گیا. شام کی سرزمین پر 40,000 60,000 بچوں کو شام کے ظالم بشار الاسد کی حکومت میں مار دیا گیا. شام کے شہر کہیے کہ حلب میں بچوں پر زمین اتنی تنگ کی گئی کہ جس کی انتہا نہیں. عراق کی سرزمین پر ایک صدام کی تلاش میں 10 لاکھ انسان مار دیا گیا. لیبیا کو تباہ کر دیا گیا. میانمار کا مسلمان آج بھی اپنے لیے زمین تلاش کر رہا ہے. روہنگیا میں ارکانیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. آج سے پہلے بھی حالات تھے, ارکانی پہلے بھی مشکل میں تھے, غزہ پہلے بھی مشکل میں تھا, عراق پہلے بھی مشکل میں تھا, فلسطین پہلے بھی مشکل میں تھا, شام پہلے بھی مشکل میں تھا, ہندوستان میں پہلے بھی ظلم تھے, چائنا میں پہلے بھی بربریت تھی. لیکن اللہ کے بندو, اس وقت مسلمانوں میں بے حسی نہیں پائی جاتی تھی, آج بے حسی پائی جاتی ہے. یہ نیا ہے, سب کچھ پرانا ہے, یہ نیا ہے. بے حسی کا بالکل نیا ٹریلر, بے حسی کی نئی پکچر, اس کا نیا ٹریلر. کل یہاں بیٹھے ہوں گے بہت سارے, اب آگے جنید بغدادی بننے, جمعہ پڑھنے, آج چھت پہ چڑھے ہوئے ہیں اپنی, انہیں بھی لی ہے آزادی. یہ سب سے بڑے آزادی کے فریڈم فائٹرز کے پوتے ہیں, چھت پہ چڑھے ہوئے ہیں, ڈیک بج رہا ہے, گانے بج رہے ہیں, میوزک کی تھاپوں پر مرد عورت بچے سب رقص کر رہے ہیں. بیچ روڈ پہ ڈیک بجائے ہوئے ہیں. ایک ایک آدمی کو گانے کا ایک ایک بول حفظ کرانے کا پلان کیا ہوا ہے. اور شام کو بریانی چل رہی ہے, مرغن چل رہے. یہ ظالم بھول گئے فلسطین جل رہا ہے, یہ ظالم بھول گئے, یہ بے حس لوگ بھول گئے, بے غیرت لوگ فلسطین تباہی کا شکار ہے. یہ بھول گئے کہ تمہیں آزادی ملی ہے, ان اللہ کے بندوں کو آزادی نہیں ملی ہے. آزادی کی نعمت کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, اس پر پاگل پن نہیں کیا جاتا. یہ آزادی منا رہے ہیں. ادھر اوقاف کی زمین ہڑپنے کی تیاری کر رہی ہے مہربان حکومت, ادھر یہ آزادی منا رہے. ہمارے نوجوان اور لگے پڑے پتنگ کھینچنے پہ. کیا کر لو گے؟ اڑاؤ پتنگ, جاؤ اڑاؤ پتنگ. اور خواتین سے بھی کہوں گا, عورتوں تک آواز پہنچتی ہے, بناؤ بریانی, سیکو ٹکیاں. پھر کہو گے ابے بالکل روٹی, بالکل اللہ کے بندے کہ روٹی پانی کپڑا بند کر. نہیں, یہ نہیں کہہ رہا ہوں. غور کرو ان حالات میں کس طرح سے چلنا چاہیے اور میں اور آپ کس طرح سے چل رہے ہیں. یہ طرز ہے, یہ چلن ہے مسلم امہ کا. ارے بھائی, آزادی کی ایک گویا موقع تھا تو آزادی کی کہیے کہ خوشی کو, اس کی پارٹی کو سیلیبریٹ کیا جاتا. اپنے فریڈم فائٹرز کو زندہ کرتے, کہیں جھنڈا پھیرا لیتے, ان کو ایصال ثواب کر لیتے, قربانی کو یاد کر لیتے, اپنے آپ کو زندہ کر لیتے. زندہ کہ جیسے وہ ملک کے لیے کھڑے رہے ہیں ویسے ہم بھی ملک کے لیے کھڑے ہوں گے. نہ جی نہ حضرت, ہم نے تو یہ طے کیا ہے. چھت پہ لے گیا تھا جی, میں تو صبح ہی خاندانی ماموں ہے حضرت. پھر کہتے ہیں لوگ مجھے, یار تو بہت بولتا ہے. بہت نہیں بولتا ہوں. مسلم امہ کی اس حالت زار پر اگر یہ نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے. آپ ہی کو ملی آزادی, غیر مسلم محلوں میں چلے جاؤ,
یہ تھا آپ ہی آئے ہیں دنیا میں نئے، سارا صحرا آپ ہی کے سر ہے۔ اور میاں اگر آزادی کا سیلیبریشن یہی ہے تو معاف کیجئے، یہ ملک کے ساتھ، خود کے ساتھ، قوم کے ساتھ زیادتی ہے، اسے آپ انصاف پر، حق پر مبنی نہیں کہہ سکتے۔ ان حالات میں آپ کو پتنگ سوج رہی ہے، ان حالات میں مسلم امہ کے جوانوں کو جناب من چھتوں پر ڈیگ رکھ کر اور جو ہے میوزک کی تھاپوں پر رقص سوج رہا ہے، مسجد کا خیال نہیں، مسجد کا ادب نہیں، مسجد کا احترام نہیں، دائیں بائیں مسجدیں ہیں اور ڈیگ بج رہے فل آوازوں میں، نماز ہو رہی ہے، مصلی پر امام ہے، اذان مؤذن دے رہا ہے، خدائے پاک کا نام بلند ہو رہا ہے، اور صاحب ہیں کہ صاحب میرے دیش میں، میرے ملک میں انتی پروان چڑھے، اس لیے ہمارے یہ فریڈم فائٹر جو صبح سو کے چھیپڑوں میں ہاتھ ملتے ہوئے 12 بجے سو کے اٹھتے ہیں، ہم نے دیش کی آزادی کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ یہ عقل کے اندھے، یہ پاگل احمق نوجوان جن کو شعور نہیں، عقل نام کی کوئی شے نہیں، ان کو چلنا کس طرف تھا اور یہ چل کس طرف رہے ہیں۔ اور پھر اس پر بس نہیں، چلو اتنا کر لیا تھا، لاؤبالی پن میں ہو گیا، اتنا کر لیا تھا، جنون میں ہو گیا، اب فیس بک پر پوسٹ کی جا رہی ہے میں پپو اور میرے ساتھ یہ پپی، ہم دونوں نے آزادی کے اس 72ویں پارٹی سیلیبریشن کو سیلیبریٹ کیا ہے۔ پھر انسٹا پر پوسٹیں کی جا رہی ہیں، پھر ریلیں بنائیں۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ میں کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں، اللہ کے بندو ان کے غم میں کم از کم اتنی شرکت کرو کہ تمہارے کسی عمل سے یہ ظاہر نہ ہو کہ تم ان کے غم میں شریک نہیں ہو۔ کھایا بھی جاتا ہے، پیا بھی جاتا ہے، سویا جاگا، اور جناب من خوشیاں، غم، سارے کام عمل میں لائے جاتے ہیں، لیکن بے حس نہیں بنا جاتا۔ اللہ کے بندو بے حس نہیں بنا جاتا۔ ملک کی آزادی کے لیے اگر کچھ کرنا چاہتے ہو، آزادی کا جشن منانے کا اتنا ہی شوق ہے تو سنو، ملک آپ کو آواز دے رہا ہے، اٹھیے اور ملک کی آزادی کا جشن منائیے۔ ہندو مسلم کے درمیان تفریق مٹا دیجئے، دلتوں کو مسلمان کے قریب لے آئیے، سکھوں کو مسلمان کے قریب لے آئیے، اسلام کی صحیح تصویر پیش کر دیجئے، ملک میں پھیلے ہوئی نفرت کے مٹانے میں کچھ کام کر جائیے۔ اللہ کے بندو اگر کچھ کرنا چاہتے ہو ملک کے لیے تو ملک کے فریڈم فائٹرز کو زندہ کیجئے، رکھیے اور ان کا تعارف کرائیے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو مل بانٹ کر کہیے مل جل کر ملک کو جنہوں نے ایک پلڑے میں، ایک پیمانے پر رکھ کر آج یہاں تک پہنچایا ہے۔ یہ کرنے کے کام ہیں، یہ کیجئے۔ عجیب صورتحال، میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ مسلم امہ پر حالات ہو، لیکن بے حسی نہیں ہے۔ ایسی نیند جس میں آدمی جاگا ہوا سو رہا ہے، یہ نیا پن ہے۔ ایسے انداز سے رہنا کہ جب سب کچھ ہوتے ہوئے اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، لاشیں تڑپتے ہوئے دیکھ رہا ہے، معصوم بچوں کی لاشیں دیکھ رہا ہے، ایک ماں جس نے ابھی کچھ دیر پہلے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا ہے، اس کا شوہر ان بچوں کے لیے کچھ میڈیسنز لینے گیا ہے، اور ٹھیک اس جگہ جس جگہ اس خاتون نے ان بچوں کو جنم دیا ہے، پرسوں کا تازہ قصہ ہے، بمباری ہوتی ہے، اور وہ ننھی جان جو ابھی دنیا میں آئی بھی نہیں تھی صحیح معنی میں، اس دنیا کو، دار فانی کو خیر بات کہتی ہے اور باقی کو کوچ کر جاتی ہے۔ یہ وہی فلسطین کی سرزمین ہے جس کی سرخی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، یہ مسئلہ پرانا ہے حالات کا، لیکن بے حسی کا مسئلہ بالکل نیا ہے۔ اور اس کو کمال کسی کہنے والے نے کہا تھا، صاحب عجیب بات کسی کہنے والے نے کہی ہے کہ اتنا زیادہ خطرہ اور اتنا زیادہ احساس اس بات کا نہیں ہے کہ مسلم امہ حالات میں ہے، جتنا زیادہ خطرہ اور ڈر اس بات کا ہے کہ مسلم امہ کو حالات پر بے حسی سوج رہی ہے۔ کسی شاعر نے کہا، سنا ہے ڈوب گئی بے حسی کے دریا میں، سنا ہے ڈوب گئی بے حسی کے دریا میں وہ قوم جس کو جہاں کا امیر ہونا تھا۔ آئے تھے اس لیے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر،
آئے تھے اس لیے کہ دنیا جہان کی قوموں کی رہبری کریں گے، آئے تھے اس لیے کہ زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کریں گے، آئے تھے اس لیے کہ محمد کا چراغ گھر گھر لے کر جائیں گے، آئے تھے اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کے دین کو، آپ کے نظام کو، آپ کی شریعت کو پورے جہان پر لے کر پھریں گے۔ اور وہ قوم جس کو جہاں کا امیر ہونا تھا وہ بے حسی کی دریا میں ڈوب گئی ہے۔ میرے بھائی اس سے نکلیے۔ اور اس گنہگار نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی کہ بے دینی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا دین بیزاری مسئلہ ہے، حالات کا ہونا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا بڑا مسئلہ حالات پر بے حسی کا ہے۔ بے حس ہیں میں اور آپ، تڑپتے لاشیں اگر روش نہیں بدلتے ہیں تو کس پہلو پر، کس شکل پر، کس تباہی کے بعد روش بدلو گے؟ اگر میری آپ کی زندگی وہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے جنازے پڑے ہوئے اور وہ اپنی بے بسی کی فریاد سناتی ہوئی لاشیں اگر میری آپ کی زندگی کا ٹریک نہیں بدلتی ہیں تو پھر کہاں، کب، کیسے، کون سی صبح کا یا کس کالی رات کا میں اور آپ انتظار کرتے ہیں کہ جس کے آنے پر میں اور آپ حالات سے اب آگاہی حاصل کرتے ہوئے اپنے لیے کسی راہ کا انتخاب کریں گے؟ ایک زمانہ تھا جب مسلمانوں کی حس بیدار تھی کہ مسجد کے برابر میں ذرا برابر تو کوجا 1927 میں مالیر کوٹلہ میں 1920 سے لے کے 30 تک کے درمیان کسی سن میں، مجھے پختہ یاد نہیں ہے، مالیر کوٹلہ میں مسجد کے سامنے سے غیر مسلموں کی ایک بارات گزر گئی گھوڑی چڑھ کر اور ڈھول بج رہا تھا۔ مسلمانوں نے محض اتنی سی بات پر فساد، جھگڑا برپا کر دیا اور ہندو مسلم فساد ہو گیا کہ انہوں نے ہمارے مسلمانوں کے مذہبی اللہ کے گھر مسجد کی بے حرمتی کی ہے۔ آج بھی وہی مسلمان ہیں کہ وہ مسجد کے برابر میں بیٹھے ہوئے ڈیگ بجا رہے ہیں، وہی مسلمان ہیں کہ ان کے موبائلوں کی گھنٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مسجدوں میں بجتی ہیں تو گویا پورا میوزک کا ماحول قائم ہو گیا۔ یہی مسلمان ہے جس کی غیرت کا عالم یہ تھا کہ اگر ایک اللہ کا کوئی مسلمان بندہ زمین کے کسی ٹکڑے پہ کسی مشکل میں ہے تو اس مسلمان کی نیند چلے جانا یہ عام سی اور یقینی سی بات تھی، لیکن آج ساری دنیا میں مسلمان تباہی کا شکار ہے۔ دوسرے خطے کا مسلمان الجھن نہیں پالتا، مشکل نہیں بناتا، ٹینشن نہیں لیتا، وہ سوچتا ہے میرے ساتھ نہیں ہے جس کے ساتھ ہے۔ سن لو، اچھے سے سن لو، ہندوستان کی سرزمین کب غزہ بن جائے، ہندوستان کے لیے کب ارکانی مسلمان روہنگیا مسلمانوں جیسی زمین تنگ کر دی جائے، ہندوستان میں کب بشار جیسے ظالم کی طرح قتل عام کی فضا ہموار کر دی جائے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب من ایسا نہیں ہے تو آپ بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اس لیے اپنی حس بیدار کیجئے، احساس لائیے، آپ کا جی دکھے، توجہ ہے، آپ کا جی دکھے، امت کی بے بسی، امت کی بے بسی، اس کی بے چارگی اور اس کی مجبوریاں آپ کو ایک وقت کا کھانا چھوڑ دینے پر مجبور کر دے، آپ کو خوشی میں کمی لانے پر مجبور کر دے۔ یہ ہے آپ کی حس کا بیدار ہو جانا۔ ابھی گزشتہ دنوں میں ایک اللہ کے نیک بندے سے ملاقات ہوئی، ایک بزرگ تھے، ایک اللہ والے تھے، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حضرت سفر نہیں ہو پا رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 2-3 سالوں سے آپ بیت اللہ نہیں جا رہے ہیں۔ بڑا عجیب چپتا ہوا جملہ کہا کہ مصطفیٰ کے دربار میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اگر پوچھ لیا میری امت پر جو حالات ہیں تم کیا کر رہے ہو؟ وہ میں جو بھڑکتا ہوں نا وہ بلا وجہ نہیں بھڑکتا، عمروں پہ عمرے اور حج پہ حج اور پھر زندگی میں تبدیلی کا نہ ہونا، وہ اس لیے وہ ایک درد ہے، وہ کسی کو مطعون کرنا یا ٹارگٹ کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کے بندے حج کو گیا تھا، عمرے کو گیا تھا، مصطفیٰ کی چوکھٹ سے ہو کے آیا ہے، کیسا سنگ دل ہے تو، مصطفیٰ کا چہرہ سجاتے ہوئے تجھے ابھی بھی حیا آ رہی ہے۔ غور تو کریں نا بابا، حضور کی عدالت میں، حضور کے روزے پہ جا کے اگر سنت مصطفیٰ سجانے کی توفیق نہیں ہوتی تو پھر وہ کون سی چوکھٹ لاؤ گے جہاں جا کے اس سنت کے احیاء کی توفیق ملے گی؟ اس لیے میرے بھائی اپنی حس کو بیدار کیجئے،
مسلمان ہیں، مسلمانوں کی طرح رہیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا المسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، نہ کس نہ اس پر ظلم کرتا ہے، ولا یخذلہ، اور نہ ظلم کے لیے اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ یہ ہے اس کا بیدار ہو جانا۔ اس لیے مسلمان ہیں یہ آپ کے۔ ابھی عام آدمی پارٹی کے ایک لیڈر پرسوں ترسوں ملے، میں نے ان سے کہا بھائی لیڈرشپ میں ایک بڑی بیماری آ گئی ہے، مسلم لیڈرشپ میں ہندوستان کی سرزمین پر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں تقریباً یہ بیماری آ چکی ہے، اور ہم اس لیے اس کو مسلم لیڈرشپ کہہ کر پکار رہے ہیں چونکہ ہے وہ۔ لیکن ایک مسلم لیڈر کے جو اوصاف ہونے چاہیے ازرو شرع، وہ بہرحال ان میں نہیں پائے جاتے۔ ابھی تازہ ایک لیڈر گزرا ہے جسے لیڈرشپ کے صف کا ایک فرد کہنا حق بجانب ہوگا، 100% درست ہوگا، امیر المومنین شہید اسماعیل ہانیہ رحمہ اللہ۔ اس اللہ کے بندے کو آپ کہیے کہ وہ مسلم لیڈرشپ کا حصہ تھا۔ جب اس کے 3 بیٹوں کو شہید کیا گیا عید کے دن، تو اس نے یہ کہہ کے اپنے بیٹوں کے غم کو امت کے دلوں پر سے ہلکا کیا کہ لوگوں، میرے بچوں کا خون عام فلسطینیوں کے خون سے زیادہ نہیں ہے۔ ہماری مسلم لیڈرشپ کا حال یہ ہے کہ ان کے اپنے، اور یہی اسی کا نتیجہ تھا۔ اسماعیل ہانیہ اپنے بچوں کو فلسطین سے لے کر نہیں گئے، وہ چاہتے تو پورا گھرانہ محفوظ کسی اور ملک میں شفٹ ہو سکتا تھا، وہ چاہتے تو ان کے بچے کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھ سکتے تھے، وہ چاہتے تو ان کے بچے آکسفورڈ میں پڑھ سکتے تھے اور دنیا جہان کے خطوں میں پڑھ سکتے تھے، ان کو بڑی بڑی VIP جگہ مل جاتی، لیکن وہ کہتے تھے ہماری حص بیدار ہے، ہم مسلم امہ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے۔ اسی کا نتیجہ تھا اسماعیل ہانیہ کسی فلائٹ میں تھے، غالباً وہ قطر آ رہے تھے، اور کوئی بندہ قطر سے، وہ قطر سے کہیں جا رہے تھے کسی ملک میں واللہ اعلم، اور کوئی دوسرا بندہ جو قطر سے عمرے کے لیے جا رہا تھا، اس نے یہ اپنا واقعہ لکھا۔ اس نے کہا میری ملاقات ہوئی، مجھے پتا چلا کہ اگلی سیٹ پہ اسماعیل ہانیہ بیٹھے ہیں۔ ہائے رے کیا نصیب لایا ہے! 2 دن پہلے ایران کی سرزمین پر ایران کے حکام سے یہ کہہ رہے ہیں دنیا آنی جانی ہے، دنیا فانی ہے، اصل تو امت ہے، امت کی حفاظت کے کچھ سامان ہوں، اور 2 دن پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ مجھے جام شہادت عطا کرے۔ کیا رنگ لایا تھا، کیا نصیب تھا، کیا مقدر تھا! 2 دن پہلے مانگا ہے، رب اکبر نے 2 دن بعد دے دیا ہے۔ جس فلائٹ میں بیٹھے ایک نوجوان کو پتا چلا کہ اسماعیل ہانیہ بیٹھے، وہ بھی چل کے آگے گیا، سلام دعا ہوئی، ملاقات ہوئی، اس نے بتایا کہ میں عمرے پر جا رہا ہوں، روزہ رسول پر بھی حاضر ہوں گا۔ اسماعیل ہانیہ کی آنکھیں بھر آئیں، کہنے لگے روزے پہ پہنچو تو رسول اللہ کو سلام کہنا، اور کہنا اللہ کے پاک پیغمبر آپ نے اقصی کے تحفظ کی باغ ڈور کچے ہاتھوں میں نہیں تھمائی ہے، جن ہاتھوں میں اقصی کے تحفظ کی باغ ڈور ہے وہ جان تو دے سکتے ہیں، اقصی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ اسماعیل ہانیہ تھے، اسے کہا جاتا ہے مسلم لیڈرشپ۔ ہمارے یہاں کے مسلم لیڈرشپ پنڈا جی مسلمان ہر جگہ یہاں بھی ہاتھ جوڑ رہے ہیں، یہاں بھی ہاتھ جوڑ رہے ہیں، یہاں بھی ہاتھ جوڑ رہے ہیں، کبھی مورتی کے سامنے، کبھی برادران وطن کے سامنے۔ مسلم لیڈرشپ کو براہ راست مخاطب کر کے عرض کر رہا ہوں، او ایم پی او، او ایم ایل او کونسلروں، پردھانوں، او پنچایت کے ممبروں، او مسلم لیڈرشپ کل ہندوستان کی، اللہ کے بندوں سنو، یہ نہ بھولا کرو کہ تم مسلمان ہو، تمہارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا کہ تم کسی ایسی مذہبی، کسی ایسی مذہبی تقریب میں شرکت کرو جس میں شرکت، اور اس حد تک شرکت کہ تمہارا ایمان لے جائے، اس کی مذہب اسلام تمہیں اجازت نہیں دیتا ہے۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ مسلم لیڈرشپ یوں کیوں نہیں کہتی لکم دینکم ولی دین؟
یہ کیوں نہیں کہتی شرما جی آپ کے ساتھ ہیں، قدم سے قدم ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر، شرما جی آپ کے ساتھ ہیں، ایک تھالی میں کھائیں گے، ایک دسترخوان پہ کھائیں گے، ایک زمین کے ٹکڑے پہ کھائیں گے، ایک چھت کے نیچے کھائیں گے، ایک ملک کے لیے، اپنے ملک کے لیے شانہ بشانہ ایک ساتھ لڑیں گے، دشمن کا مقابلہ کریں گے، کیوں نہیں کہتی مسلم لیڈرشپ اللہ کے بندو ہم اکٹھا رہیں گے؟ لیکن بات آتی ہے دین کی تو کیوں نہیں کہتی لکم دینکم ولی دین؟ شرما جی آپ کا دین آپ کے ساتھ ہے، ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے۔ مسلم لیڈرشپ سے مؤدبانہ گزارش، انتہائی احترام کے ساتھ، آپ چنے ہوئے سانسد ہیں، بڑی عظمتوں کے ساتھ، آپ چنے ہوئے ودھایک ہیں، کاؤنسلر ہیں اور چنے ہوئے پردھان ہیں، مسلم لیڈرشپ کی خدمت میں دست بستہ عرض ہے، اللہ کے بندو کسی کی رعایت میں، مروت میں، رواداری میں، قومی یکجہتی میں اتنے آگے نہ بڑھو کہ آپ کا ایمان داؤ پہ لگ جائے۔ اپنی حس کو بیدار رکھو، ہر آن آپ کو مستحضر ہونا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں۔ اس لیے آج جب جائیں اور وقت گزارنے کے بعد شام ہو جائے اور شام ہونے کے بعد رات آ جائے تو بستر پہ بیٹھ کے کچھ دیر کے لیے محاسبہ کیجئے گا، غور کیجئے گا آپ کی حس کا کتنا پرسنٹیج بیدار ہے اور کتنا مر چکا ہے۔ اگر بیدار ہے تو شکر ادا کیجئے گا، اور اگر مر گیا ہے تو زندہ کیجئے، اس لیے کہ جن کی حس مر جاتی ہے وہ کتے، سور، بلیوں کی مانند ہوتے ہیں، ان کی حیثیت انسانوں کی صف سے نکال دی جاتی ہے۔ اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے، مجھے اور آپ کو ایمانی حس عطا فرمائے، اس کی بیداری اور شعور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔